بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قبلہ اول مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ اگر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود تھا تو پھر مسجد اقصی کو خانہ کعبہ کے بجائے قبلہ اول کیوں بنایا گیا؟ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے مشہور تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر کے ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اور اکثر انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں یہاں محفوظ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہی مدفون ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیح اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی دیوار کا کچھ حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی واقعہ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر مصلوب کیا گیا، اور اس شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا بھی یہی واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 یا 19 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو اس سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی نے آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کی سیر کے لیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی اس شہر پر قبضہ کے لیے برسرے پیکار رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروائی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے، اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے، جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے تو ان کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، تو آپ نماز کے وقت کعبہ کو بیت المقدس اور اپنے درمیان رکھتے تھے تاکہ دونوں کی طرف منہ ہو جائے، اور جب یہ صورت میسر نہ آ سکتی تھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے، اور 13 سال کی مکہ کی زندگی میں یہی طرز عمل رہا۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 17 یا 19 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ اعتراض کرتے کہ اگر ہمارا دین باطل ہے تو آپ ہماری قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پس جب قبلہ ہمارا درست ہے تو باقی دین ہمارا کیوں کر غلط ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیل قبلہ کا حکم ہوا، بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو اعتراض اس طرح کرنے لگے کہ اگر قبلہ تمہارا پہلا ٹھیک تھا تو دوسرا قبلہ غلط ہے، آپ ٹھیک کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں لے رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے نزدیک یہ دوسرا قبلہ ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ غلط قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو ان کی بے وقوفی سے تعبیر فرمایا، اور ان کا جواب اس طرح ذکر فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اور وہ جس طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دے اس میں کوئی قباحت نہیں، اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ بیت المقدس یا کعبہ سے کسی کو بھی کوئی ذاتی خصوصیت حاصل نہیں ہے جس کی بنا پر قبلہ صرف وہی ہو سکتا ہو اور بس، بلکہ قبلہ قرات پانے کے لیے جگہ کے تقدس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی معیار ہے، کیونکہ قبلہ اسی کے حکم سے بنتا ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہودیوں کے الزام کا اس طرح سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا اور باقی ایام میں تمہارے لیے جائز قرار دیا تھا۔ اگر مچھلی کا شکار جائز تھا تو ہفتے کے دن کو کیوں منع کیا، اور اگر ناجائز تھا تو باقی ایام میں جائز کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں حکم جائز اور تابع مصلحت خدا بندی تھے۔ بس آپ نے فرمایا تعمیل قبلہ کی بھی یہی صورت ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا اور اب یہ بھی صحیح ہے اور مصلحت خدا کے تابع ہے۔ اس کے بعد ان کے دیگر شکوک کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تم بیمار کی حیثیت سے ہو اور اللہ طبیب کی حیثیت سے ہے۔ تمہیں شفا یابی کی ضرورت ہے، خواہ طبیب علاج کا جو طریقہ بھی اختیار کرے، اور بیمار کی شفا یابی ہمیشہ طبیب کی منشا کے مطابق علاج کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ مریض کی رائے سے۔ بس اللہ کے حکم کو تعمیل کرو، اسی میں ہی فائدہ ہے۔ ان اعتراضات کے علاوہ مسلمانوں کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شکوک پیدا کرنے شروع کر دیے کہ تمہاری گزشتہ نمازیں سب ضائع ہو گئیں کیونکہ وہ قبلہ تمہارا درست نہیں تھا۔ روایت میں ہے کہ حی بن اخطب یہودی مسلمانوں میں اس طرح کے پروپیگنڈے کیا کرتا تھا، تو خداوند کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ تمہاری گزشتہ نمازیں خدا ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے وقت میں وہ قبلہ مشیت خداوندی کے ماتحت درست تھا، اور اب مصلحت اس قبلہ میں ہے، لہٰذا اب یہ درست ہے۔ بس وہ نمازیں بھی درست تھیں اور یہ بھی صحیح ہیں۔ تفسیر عیاشری سے مروی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے جناب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری گزشتہ نمازیں ضائع ہو گئیں یا نہیں، یا ہمارے جو مسلمان بھائی اس زمانہ میں انتقال کر گئے ان کو تو کوئی گرفت نہ ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جل و جان سے کرنے والے کون کون ہیں اور پیچھے ہٹنے والے کون ہیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے کہ مکہ والے جو کہ کعبہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے ان کی خواہشات کے خلاف بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم ہوا، تاکہ خواہش کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے الگ الگ ہو جائیں۔ اور آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں کے لوگ بیت المقدس سے مانوس تھے، کیونکہ مدینہ کے یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بس ان کی خواہشات کے خلاف کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، تاکہ رسول کے اطاعت گزار اور خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے الگ الگ ہو جائیں۔ اگرچہ یہ بات بڑی گراں اور بھاری تھی، لیکن جن پر اللہ کی مہربانی ہو اور اس کی اطاعت و توفیق شامل ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ روایت میں ہے کہ جب یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور رات کو گھر سے باہر تشریف لا کر امر خدا کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور نماز ظہر کا وقت آیا، آپ بنی سالم کی مسجد میں نماز ظہر کی 2 رکعت ادا فرما چکے تھے اور آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس مسجد کو جہاں پر قبلہ تبدیلی کا حکم نازل ہوا مسجد قبلہ دین کہتے ہیں، جس کے معنی ہے 2 قبلوں والی، کیونکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نماز کو 2 قبلوں کی طرف ادا فرمایا تھا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے لیے آپ کو اس قدر انتظار کیوں تھا کہ رات کو گھر سے باہر نکل کر آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور وحی کا انتظار فرماتے تھے؟
اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے گا، لہٰذا آپ منتظر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دیگر آبائے طاہرین کا قبلہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے محبت تھی اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کی طعنہ زنی بھی حد سے بڑھ چکی تھی، اور چونکہ عرب اقوام کو کعبہ سے انس تھا، اس لیے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش آپ کے دل میں تھی تاکہ عرب قومیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہوں۔ علماء یہود و نصارہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعتراض کرتے تھے۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اس لیے معلوم تھا کہ انبیاء سابقین کی بشارت بھی تھی کہ آنے والے نبی کی صفات فلاں فلاں ہوں گی، اور ان صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ لیکن دراصل یہودیوں کی ہر درمی غلط فہمی پر بلکہ بغض و انا پر مبنی تھی، اسی لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو نہ صرف ہمیشہ ٹھکرایا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بارے میں یوں وحی نازل فرمائی کہ وہ انات میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ حق بات کو قبول کرتے ہی نہیں۔ ان کے اعتراضات حق کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ صرف اناد ہی اناد ہے۔ اگر آپ دلائل کے ڈھیر بھی لگا دیں تب بھی وہ ماننے کے نہیں، اور نہ اب آپ کو ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اہل کتاب آپ کے قبلہ کو تو کیا مانیں گے جبکہ ان کے اپنے درمیان بھی قبلہ میں اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نہیں جھکتے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ نصارہ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے جس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی، اور یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مکمل کہانی مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔